اچھا، اس تفسیر میں یہ لکھا ہے تابوت سکینہ کے حوالے سے کہ تابوت سکینہ میں مختلف انبیاء کی تصاویر موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تصاویر کو بنایا کس نے؟ تابوت سکینہ جو ہے، سکینہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، ایسی رحمت کہ جس کی زد میں آنے سے انسان کے سارے دکھ، درد، غم دور ہو جائیں۔ جب ہم پاکستان میں رہتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے وقتاً فوقتاً، تو بڑی پریشانی کبھی کبھی ہوتی تھی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی زندگی موت کا مسئلہ ہو جاتا، لیکن جیسے ہی سرکار کے پاس آتے تو سب ختم۔ یہ ایک بڑی عجیب بات میں محسوس کرتا تھا۔ تو یہ سکینہ ہے۔ تابوت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیسٹ، باکس۔ اب اس کو تابوت سکینہ جو کہا، اس لیے کہا کہ اس کے اندر دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ نعیم مراد آبادی نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، حالانکہ مولویوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ بات اعلیٰ حضرت نے کہی۔ ایک قرآن مجید پرنٹ ہوا کنز الایمان، جس کا ترجمہ جو ہے احمد رضا خان صاحب نے کیا۔ ان کے ترجمے کا نام ہی کنز الایمان ہے۔ تو اس میں ترجمہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ہے، لیکن اس کی تفسیر نعیم مراد آبادی کی ہے۔ اور آپ یقین کریں، مجھے وہ تفسیر بڑی پسند ہے۔ یعنی اندھوں میں جیسے کانا راجا ہوتا ہے نا، اس طرح کی تفسیر ہے، کچھ تو ہے۔ اچھا، اس تفسیر میں یہ لکھا ہے تابوت سکینہ کے حوالے سے کہ تابوت سکینہ میں مختلف انبیاء کی تصاویر موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تصاویر کو بنایا کس نے؟ تو ان تصاویر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تفسیر میں کہ مختلف انبیاء کی وہ جو تصاویر ہیں ان کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اچھا، اس تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، سٹاف، وہ ڈنڈا پکڑ کے چلتے تھے ہر وقت۔ اچھا، پرانے زمانے میں یہ عام تھا ڈنڈا پکڑ کے چلنا، کیونکہ لوگ جو ہے پیدل سفر کرتے تھے، تو اس لیے ڈنڈا پکڑ پکڑ کر کے چلتے تھے، لمبا سفر کرتے تھے۔ تو ان کو یہ عصا جو تھا یہ اللہ کی طرف سے ملا تھا، اور اس عصا جو تھا، جو ڈنڈا تھا ان کے پاس، اس سے معجزات بھی ہوتے تھے۔ جیسے سامری جادوگر کے ساتھ جب ان کا ٹاکرا ہوا تو اس نے سانپ چھوڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ، تو اپنا ڈنڈا ان کی طرف چھوڑ۔ انہوں نے ڈنڈا چھوڑا تو وہ سانپ بن گیا، اور سب سارے سامری جادوگر کے جتنے بھی سانپ تھے سب کو کھا گیا۔ تو وہ تو پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو مجھ سے بھی بڑا جادوگر۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے کپڑے تابوت سکینہ میں موجود۔ قرآن مجید میں تابوت سکینہ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس کو ملائکہ نے اپنی تحویل میں رکھا ہے، لیکن یہ بات قرآن نے کہی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی بات تفاسیر میں لکھی ہے کہ جب بنی اسرائیل کے پاس یہ تابوت سکینہ تھا تو کوئی بھی مصیبت جب ان پر آتی تو اس تابوت سکینہ کا واسطہ دے کے وہ اللہ سے دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا۔ کئی جنگوں میں انہوں نے تابوت سکینہ کو سامنے رکھا اور جنگ جیت گئے۔ اب جب حضور تشریف لائے ہیں تو شاید اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو پوشیدہ کر دیا، اور قرآن شریف میں یہ آیا کہ جو تابوت سکینہ ہے ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ اب جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، تمہارے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے تابوت آیا جس کے اندر سکینہ ہے، اور اس کے اندر باقیات ہیں جو وراثت کے طور پر رہ جاتی ہیں، آل موسیٰ کی اور آل ہارون کی، تحملہ الملائکۃ، اور وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ ان فی ذالک لآیات لکم، اور اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے تو۔ نشانی ان کے لیے جو مومن ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا، یہ بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے کہ 1999 کی ہوگی۔ سرکار شاید اس وقت امریکہ میں تشریف فرما تھے اور ہم یہاں لندن میں تھے۔ میں اعظم
اور مرتضیٰ اسٹریٹم میں اس وقت اعظم کا چھوٹا سا ایک فلیٹ تھا، تو ہم دن میں وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے، وہ چائے پاپے لے آتا تو اس لالچ میں چلے جاتے چلو پاپے کھائیں گے، تو وہاں ایسے ہی چائے اور پاپے کا دور چل رہا تھا، تو اچانک رخ آئینہ کی کیفیت ہو اور حلق سے سرکار کی آواز آنے لگی۔ تو اس دوران جو ہے مرتضیٰ کو اور اعظم کو میں نے یہ کہا کہ ایک راز کی بات بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتاؤ۔ میں نے کہا کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے نا، وہ در حقیقت حجر اسود ہے۔ میں نے کہہ دیا، انہوں نے سن لیا، بات آئی گئی ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد سرکار تشریف لائے اور سرکار میرے روم میں جہاں کمپیوٹر رکھا تھا اور میں وہاں بیٹھ کے کام کرتا تھا، تو سرکار اس روم میں میرے پاس آ گئے، وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے دکھاؤ اپنا کمپیوٹر کیا کر رہے ہو تم۔ اس وقت میں جو ہے مختلف اپڈیٹس بنا رہا تھا، چاند کے حوالے سے، حجر اسود کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں میں کر رہا تھا۔ تو سرکار نے اسکرین پر حجر اسود کی تصویر دیکھی، تو تصویر دیکھ کر کے فرمایا کہ ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات۔ جی سرکار۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ حجر اسود ہی تابوت سکینہ۔ اب مرتضیٰ جو ہے وہ حیران کہ یار یہ تو بالکل صحیح بات ہو گئی، یہ بات تو سرکار نے یعنی فرما کے اس کی تصدیق کر دی جو پہلے ہوئی تھی بات۔ تو اب اس کو ملا کر کے دیکھیں کہ بھئی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں انبیاء اکرام کی تصویریں ہوں گی، تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک ہے، اس کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے، اس کے اندر بی بی مریم کا چہرہ مبارک ہے، اس میں بی بی فاطمہ کا چہرہ مبارک ہے، اور بیچ میں وسط میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا نقشہ، پوری آپ کی شبیہ مبارک ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، کعبے کو ریپیئر کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے یہ تمام جو وہاں کے مکہ کے لوگ تھے وہ حجر اسود کی تعظیم کرتے تھے، حجر اسود کی پوجا کرتے تھے۔ 360 جو بت تھے ان میں سے ایک حجر اسود بھی تھا، تو اب حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ اب ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت مجھے ملے، اور چونکہ عرب قوم تھی تو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ تھا، لہٰذا طے یہ پایا کہ بھائی کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کو یہ سعادت ملے گی۔ اب جب دوسری صبح لوگ وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہاں پر اب کوئی ڈسپیوٹ پیدا کریں، کیونکہ جو انہوں نے کہا اسی کے مطابق ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ لگا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو محروم نہیں کرنا چاہتا، ایک چادر لے آؤ، اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور سب کو کہا ایک ایک کونا پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، تو سب خوش ہو گئے۔ جب وہ ایک ایک کونا پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو حضور نے اس کو اٹھایا اور نصب کر دیا۔ اب حجر اسود کو چومنے کی جو ریت ہے وہ کہاں سے نکلی؟ سب سے پہلے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب حجر اسود کو بھیجا گیا نیچے تو اس وقت جو ہے اس کا رنگ ہرا تھا، گرین، اخضر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے گناہوں سے یہ کالا ہے۔